آج بات کرتے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جو ایک طرف تقوی و طہارت میں شان قطبیت رکھتے ہیں تو دوسری جانب ارشاد و طریقت میں شان مجددیت کے حامل ہیں۔ ایک طرف دریائے علم و عمل کے شناور ہیں تو دوسری جانب میدان صوفیت کے شہسوار ہیں۔ ایک طرف اتباع سنت، اخلاق نبوت، سیرت صحابہ اور اسوہ مشائخ کا سرچشمہ ہیں تو دوسری جانب جذبات حریت، ترقی ملت، حب وطن، ہمدردی خلق خدا، غمخواری نوع انسانیت اور ایثار و قربانی جیسے عمدہ شمائل و خصائل سے بھی سرشار ہیں۔ محترم دوستو، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی شخصیت اور ان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح دنیا کے سامنے ہے اور ان کی خدمات اور کوششیں جگ ظاہر ہیں۔ ملک کی فلاح و بھلائی، اس کی تعمیر و ترقی اور اس کو امن و محبت کا گہوارہ بنائے رکھنے کے لیے مسلسل قربانیاں بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ اپنی آنکھوں میں اس ملک کی سالمیت و امن کے خواب سجائے رکھنے والے، اپنی توانائی اور خون جگر کو اس وطن کی سلامتی اور نیک نامی کے لیے لگا دینے والے بے لوث خدمت گزار ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی خدمات کا دائرہ کوئی محدود نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 35-40 سال سے تقریباً وہ خدمت انسانیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں اور جن کی صبح و شام، دن رات ملک اور ملت کے لیے وقف ہیں۔ اس ملک میں امن و محبت کے قیام کے لیے اور بلا تفریق مذہب اور ذات پات، عدل و انصاف کے لیے ان کی کوششیں یادگار رہیں گی اور ہر دور میں ان کی محنتوں کو سنہرے الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ نفرتوں کی دیواروں کو گرا کر محبتوں کے گلشن کو تعمیر کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جوانی کو کھپا دیا، ملک کے ہر طبقے کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور اپنے مقام منصب سے آگاہ کرنے کے لیے جن کی غیر معمولی فکریں رہیں اور جن کے نقش قدم پر ایک کارواں چلتا ہے اور جن کے کشت فکر سے ایک دنیا فیضیاب ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب پورے ملک میں ایک بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ عالی دماغ مفکر، دور اندیش مدبر، زمانہ شناس اور جہاں دیدہ عالم، فکر و بصیرت، علم و حلم، تدبر و اصابت رائے، خطابت و تقریر میں ممتاز حیثیت رکھنے والے، ملک کے حالات اور عالم اسلام کے عروج و زوال پر گہری نگاہ رکھنے والے، محبت و الفت کے پیغام کو عام کرنے والے، امن و انسانیت کی تبلیغ کرنے والے انسان ہیں۔ خوبیوں اور کمالات سے پروردگار عالم نے بہت نوازا ہے۔ ایک عظیم خان وادے کے گل سرسبد ہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی پیدائش سن 1955 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ بلا شبہ اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر و نظر کا عکس ہیں۔ ان دو عظیم شخصیات کی نگرانی اور سرپرستی میں آپ کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ آپ نے جہاں ظاہری علوم میں وقت کے جلیل القدر ائمہ فن اساتذہ سے کسب فیض کیا، وہیں علوم باطنی اور روحانی دنیا میں بھی آپ نے اکابر اہل اللہ سے خوب استفادہ کیا اور ہر ایک کے منظور نظر رہے۔ تفسیر قرآن میں آپ کی مہارت و قابلیت اور بصیرت روز اول سے مقبول اور مسلم رہی۔ آپ نے مسند تدریس کو بھی زینت بخشا۔ آپ کے قلم سے نکلنے والے ماہ نامہ الفرقان کے اداریے علماء کرام کے لیے بالخصوص اور تمام اردو داں اور دانشوروں کے لیے سرمہ بصیرت سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی عظمت، شخصیت اور آپ کی گرا قدر خدمات کو نہ صرف ہندوستان کے لوگ بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو شروع سے آج تک انسانیت کی خدمت میں کھپایا۔ ہر میدان سے آپ نے دین کی اور انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے بھرپور محنت کی ہے۔ ملک میں تقریر و خطابت میں آپ کی منفرد پہچان ہے۔ سحر انگیز خطابت، مؤثر اسلوب اور دل نشیں انداز بیاں کے لوگ شروع سے ہی گرویدہ اور فریفتہ رہے ہیں۔ ہزاروں کا مجمع علماء اور عوام کا جم غفیر آپ کی پر اثر، بصیرت افروز، فکر انگیز، چشم کشا تقریر کو سننے کے لیے ہر طرف سے دوڑے دوڑے چلا آتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت آپ کے چشمہ علم و عرفہ سے جاری ہونے والے فیوز و برکات سے پورے دنیا کے مسلمان مستفیض ہو رہے ہیں۔ محترم دوستو، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہو گئی
کہ ممبئی نیرل میں جہاں ایک طرف نئی نسل کو دین و دنیا کا جامعہ بنانے کے لیے دارالعلوم امام ربانی کے نام سے ایک عصری تعلیم گاہ قائم ہے، وہیں ملک و معاشرے کے لیے قابل اور باصلاحیت علماء کو تیار کرنے کے لیے دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کے لیے معہد الامام ولی الدہلوی آپ کی فکروں اور بلند عزائم کا شاہکار ہے۔ وہیں اسی میں خانقاہ نعمانیہ مجددیہ بھی آباد ہے، جہاں روح اور دل کی تسکین کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور دوائے دل لے کر جاتے ہیں، ویران قلب کو محبت الہی اور جذبہ اتباع سنت سے آباد، روشن اور منور کر کے لوٹتے ہیں، اور ہر مہینے کے آخری اتوار کو ماہانہ مجلس کا بیان پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اور مختلف ریاستوں سے لوگ اس روحانی تربیت گاہ پہنچ کر براہ راست استفادہ کرتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کی نیت سے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد آپ نے سن 1995 میں رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد لکھنؤ میں رکھی تھی۔ آج بھی وہ پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے اور خدمت خلق کے کام کو انجام دینے میں مصروف ہے۔ بہت سے دینی ادارے آپ کے سرپرستی میں قائم ہیں، مختلف تنظیموں کے آپ رکن رکین بھی ہیں، اور بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ ترجمان ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے ملک کے قدیم اور مقبول ماہنامہ الفرقان کے آپ مدیر بھی ہیں۔ ماہنامہ الفرقان کا آغاز سن 1933 میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسی آن بان شان کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اردو رسالوں میں جس کی اپنی منفرد پہچان ہے اور اپنا ایک ممتاز مقام ہے، آپ کے بیانات اور خطابات میں ایک عجیب سی تاثیر ہے جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ انسانی ہمدردی، ایثار، غمخواری، محبت و پیار، جہد و قربانی جیسی صفات کو اختیار کرنے اور ایک کامیاب انسان بن کر جینے، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے جینے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں سے نہ صرف مسلمان شامل ہیں بلکہ ان گنت برادران وطن بھی آپ سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور آپ کے عظیم الشان خدمات اور بلند ترین فکر و نظر کا بھرپور اعتراف کرتے ہیں، اور ملک کی تعمیر و ترقی، امن و انصاف کے قیام کے لیے آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدظ اللہ العالی کے تعارف میں ذکر کی گئیں۔ باقی یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولانا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور حضرت کی شخصیت اور خدمات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ چند سطروں میں اس کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ملت کو آپ کے فیض سے برابر مستفیض فرمائے، اور ہر شر و فتنے سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔